ملک کے کونے کونے سے جو کمزور مظلوم عوام ہے، چاہے وہ مسلم اقلیت ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، یا ایک بڑی تعداد میں ہمارے سیکولر ہندو بھائی ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے مجھے فون آتے ہیں، کتنے واٹس ایپ پر پیغامات آتے ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں، وہ مجھے فون اور واٹس ایپ پر پیغام دے کر کہتے ہیں اویسی صاحب دوبارہ جیت کر آنا، آپ کی ضرورت ہے، آج بھارت کی پارلیمنٹ میں ضرورت ہے اس دیش کو آپ کی آواز کی۔ ہم حیدرآباد کی عوام سے امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف آپ کی آواز نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اتحاد کی نشانی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ایک مرکز سیاسی کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی، آج یہ آپ کی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پورے ملک کے کمزور اور مظلوم عوام کی ایک آواز بن چکی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹ کا استعمال کریے۔ ایک دن آپ کو نکلنا ہے، 13 مئی کے دن آپ کو اپنے کے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آج آپ نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے؟ دیکھیے، قدرت ہم سے پکار پکار کر ان کے عزائم دکھا رہی ہے۔ جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ نشانہ مارتے ہیں، ایک تیر کا نشانہ مارتے ہیں مسجد کی طرف۔ وہ کیا پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے؟ وہ مسجد کے اوپر تیر کا نشانہ نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کو برباد کرنے کے لیے کوششیں ہیں۔ وہ تیر پھینکنا صرف مسجد کے اوپر نہیں تھا، یہاں کی بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ وہ تیر پھینکنے کا ویڈیو تلنگانہ میں فسادات کو برپا کرنے کے لیے تھا۔ وہ تیر پھینکنے کا ویڈیو اس بات کا پیغام دے رہا تھا کہ یہ ہمارے عزائم ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں۔ اسی لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس پر پوری غور و فکر کریے، بلکہ اب آپ کو عمل کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا جو اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے وعظوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ہم تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جا کے ووٹ ڈالو 13 تاریخ کو۔ یاد رکھیے، بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز ہے، بے باک آواز ہے۔ یقیناً میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، مجھ میں بہت سے کمزوریاں ہیں، اور میں بار بار اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کمزوریاں ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو آپ کے اتحاد اور دعاؤں سے کامیاب اور کامران کرے گا۔ ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے، اور دوبارہ ایک نئے حوصلے اور تازگی کے ساتھ ہم اپنا کام اور جدوجہد کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 3-4 دن پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی، کیا تقریر وزیر اعظم نے کر دی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلم اقلیت گھسپیٹی ہیں۔ گھسپیٹی کا مطلب معلوم آپ کو؟ گھسپیٹی کا مطلب معلوم آپ کو؟ گھسپیٹی ان لوگوں کو کہتی ہیں جو بنگلہ دیش سے گھس کر آ کے بھارت میں رہ گئے، جو بھارت کے شہری نہیں ہیں۔ ایک ملک کا وزیر اعظم، 133 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، بھارت کے 17 کروڑ مسلم اقلیت کو گھسپیٹی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ہندی کا لفظ ہے۔ گھسپیٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اللیگل ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا، مخالفین مجلس میرا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو CAA NPR NRC کریں گے اور کر کے بتائیں گے کہ گھسپیٹی ہے۔ آج وزیر اعظم کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے، یہ گھسپیٹی ہیں۔ بتائیے کیا آپ گھسپیٹی ہیں؟ آپ بھارت کے شہری ہیں یا نہیں ہے؟ بتائیے، زور سے بولیے، اتنا سناٹا کیوں ہے؟ آپ گھسپیٹی ہے یا نہیں؟